بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالط إسراف ولا مخيلة۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت ہے خوب کھاؤ پیو، دوسروں پر صدقہ کرو اور کپڑے بنا کر پہنو، بشرط کہ اسراف اور نیت میں فخر و استکبار نہ ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو تمہیں دیا ہے حلال ذرائع سے، حلال ذرائع سے، اس میں جیسے تم چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس میں دو چیزوں کی، ایک اسراف اور دوسرا فخر سے اجتناب کرنا، کھانے پینے میں اسراف سے پرہیز کرنا، اور اسی طرح جو ہے جو آپ کپڑے پہن رہے ہیں اور اس کے اندر فخر سے اور تکبر سے پرہیز کرنا۔ باقی کوئی ایسی حد نہیں ہے کہ آپ اتنا کھائیں یا اس انداز سے آپ اپنے اوپر خرچ کریں، لیکن دو چیزوں کا خیال کریں، ایک تکبر نہ کریں اور دوسرا اسراف نہ کریں۔ اسراف ہر معاملے میں ہے، کھانے پینے کا معاملہ ہے، اسی طرح جو ہے پانی کی استعمال کا معاملہ ہے، گھر کا پانی ہو یا مسجد کا پانی ہو، بلکہ یہاں تک آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دریا کے کنارے پر بھی وضو کرو تو اتنا ہی پانی استعمال کرو جتنا وضو کے لیے کافی ہے۔ تو اسراف دریا کے کنارے پر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض وقت گھروں کے اندر کہیں پنکھے چل رہے ہوتے ہیں یا لائٹیں چل رہی ہوتی ہیں، مسجدوں کے اندر بھی بعض اوقات ایک پنکھا چل رہا ہے، ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا نمازی آتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھنا چاہتا، وہ اپنا الگ سے پنکھا چلا رہا ہے، تو یہ اسراف ہے۔ یہ شریعت کی روح سے ان پر عمل کرنا ضروری ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسراف اور استکبار تکبر سے بچو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے ہمارے ہاں تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک پراگندہ حال آدمی پر پڑی جس کے سر کے بال بالکل منتشر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ آدمی ایسی کوئی چیز نہیں پا سکتا جس سے اپنے سر کے بال ٹھیک کر لیتا؟ اور اسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو بہت میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھا، تو ارشاد فرمایا، کیا اس کو کوئی چیز نہیں مل سکتی تھی جس سے یہ اپنے کپڑے دھو کر صاف کر لیتا؟ تو شریعت اس بات کی بھی تعلیم دے رہی ہے کہ اپنا جسم، اپنے کپڑے بھی صاف ستھرے رکھنے چاہیے۔ بعض آدمی کپڑوں کا خیال نہیں کرتے، گندے کپڑے پہن رکھیں، یا سر کے بال یا داڑھی کے بال جو ہے اسی طرح جو ہے بکھرے ہوئے منتشر ہیں، تو اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہے کہ اپنا جو ہے اپنے سر کے بال، داڑھی کے بال اور جسم کے جو کپڑے ہیں انہیں صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور یہ مطلوب ہے شریعت کے اندر۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔